دا سیم آنریبل منسٹر ریلیونٹ منسٹر از ویری کانفیڈنٹ کہ یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے اس وقت اس کا امپیکٹ وفاق تک نہیں آئے گا. سو پی ایم ایل از ویری کمفرٹیبل کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سے ان کی حکومت کو کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہونے والا ہے. بٹ از ہی رائٹ ٹو ازیوم دس؟ ان کا حکومت جو وفاقی حکومت ہے شاید آج کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ حکومت اس انداز سے نہیں کرتے ہیں کہ میں آج نکال دوں. آپ کو حکومت کو اس انداز سے چلانا چاہیے کہ جب میں مشکل میں ہیں تو میں تب بچوں. اور جس انداز سے خاص طور پہ یہ وزیر چند وزیر کا کردار ہیں وہ شاید اس دن کو نہیں سوچتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ حکومت میں ہوں گے. لیکن جو شخص اس سے پہلے بھی ان کے اس تخت پہ بیٹھا ہوا تھا ان کو بھی یہ غلط فہمی تھا. تو اب میرا تجویز ہوگا میرے دوستوں کو کہ جی آج ان کا حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے جا کے کیا پتا. اور ہر چیز ہر بات ہر فیصلہ اس سے صرف نہیں ہے کہ یہ اس کا اثر میرا حکومت پہ ہوگا. کچھ اصل میں قوم کے ایشوز ہوتے ہیں کہ جینیون پولیٹیکل کرائسس ہوتے ہیں جو ہم پولیٹیکلی مینج کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا صرف فکر یہ ہے کہ اس قدم کر کے تو میرا حکومت کو کوئی آئے گا یا نہ جائے گا تو پھر چلیں گے ان کا مرضی. لیکن یہ لانگ ٹرم میں میرا خیال میں ان کے خلاف ہی جائے گا, ان کے حق میں نہیں جائے گا. اچھا یہ تو بات ہے نا کہ اگر آپ اس حکومت کو فارم 45 والی سمجھتے ہیں اس کا مطلب آپ اس کو انلیگل گورنمنٹ سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دے ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو ریپرزینٹ پیپل, دے ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو گورن. تو پھر تو آپ عوام کی جان چھوڑائیں نا اس حکومت سے. آپ ابھی سوچ لیں گے تو اگلے گھنٹے میں گر جائے گی حکومت. تو یا تو فارم 45 کی جعلی حکومت نہ کہیں ان کو یا سوال جی معصومانہ. جی جی. دوسرا جہاں تک فارم 47 کی بات ہے یہ تو الزام پی ٹی آئی سے پہلے میں نے لگایا. آپ الیکشن کے عین دنوں میں عام انتخابات کے عین دنوں میں جو میرے تقریریں تھے وہ ابھی نکالیں اور دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا. دوسرا اس حکومت کی لیجیٹمیسی کے حوالے سے کوئی تو وجہ ہوگا کہ آج تک میں اس حکومت کا وزیر نہیں بنا, میں اس میں شامل نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے وزارتیں یہاں تک کہ میں نے وزیر اعظم کا عہدہ کبھی پیش رفت کو نہیں مانا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت لیجیٹمیٹ انداز سے ووٹوں کے بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں وہ زیادہ سگڑے ہوتے ہیں. یا آپ اتنا کہہ دیں کہ وہ اگر غیر متنازع طریقے سے بنے تو بہتر ہوگا. چلے قومی مفاد تو تھا نہ, ہم نے اس حالات میں جہاں پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا ہم مجبور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نیا الیکشن کی طرف چلے جائیں. نہ ہی اپوزیشن جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے تیار تھے. تو اس وقت وہ جو فیصلے کیے وہ کیے گئے ہیں. اس دن سے لے کے آج تک جو ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ قومی مفاد ہیں, جیسے میں نے آپ کو ایک ایک کر کے گنوایا, ایران کی صورتحال میں یا یہ بھارت کی پوسٹ جنگ سچویشن میں, اور یہ ساری وجوہات سے ہم تو آگے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے حکومت کے ساتھ دے رہے ہوں گے. So that doesn't mean that the Pakistan People's Party feels کہ اس الیکشنز میں کوئی دھاندلی نہیں ہوا یا صاف و شفاف الیکشنز ہوئے. اگر آپ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کو جا کے دیکھ رہے ہیں تو پچھلے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی طرف سے الیکشن کمیشن کے پاس ان شیئر کوانٹم we have more objections registered against this election and the election process than PTI and PTI کے جو supported independent candidates ہیں. But now that's a matter of the past. of election ہو گیا ہے, جو صاف و شفاف elections نہیں افسوس کے ساتھ ہوئے ہیں اس ملک میں. ہم چاہ رہے ہیں کہ کم از کم ان حالات میں اس بحران میں جتنا صاف و شفاف اور غیر متنازع ہم کشمیر کے الیکشنز کو بنا سکتے ہیں ہم سب کا کوشش ہونا چاہیے کہ ویسے ہوں. جو ہو گیا ہے میر پور کی ڈویژن میں نے ضرور وہ اٹھایا, ہائی لائٹ کرنا ہے. امید ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں انصاف ملے تاکہ ہمیں کانفیڈنس اور لیجیٹمیسی میں اضافہ ہو, اور جو سیکنڈ فیز ہے اور تھرڈ فیز ہے وہ جتنا غیر